اچھا ساتھ ہی خواجہ صاحب آئی ایم ناٹ شور کہ آپ نے اگر وہ خبر دیکھی ہو، آئی ایم شور آپ کو بریف آپ کو پتا ہوگا، لیکن جو سعودی عربیہ کے فارن منسٹر ہیں وہ بھی ایک ان اناؤنس دورے پہ دلی میں موجود ہیں، اور ان کی بھی جے شنکر صاحب کے ساتھ آج ملاقات وغیرہ ہوئی ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب بھارت نے اپنی کارروائی کر لی ہے، اب ہمیں وہ سعودی عرب سے جو ہے وہ پیغام رسانیاں کروائے گا کہ بھئی اب انہاں نوں کہو کہ کچھ نہ کرن؟ نہیں، یہ میں ایڈا لمبا ادھار نہیں اسی کرتے. اچھا چکتا کریں گے؟ جی بالکل آپ کو پتہ لگ جائے گا. یور رسپانس سیز اٹ آل خواجہ صاحب. ہاں بالکل، کوئی ہے یہ جو ہے کوئی ہم نے چھپ کے باتیں نہیں کرنی، جو ہے ہم ڈینائی بھی نہیں کریں گے. جب ہم پاکستان جو ہے اس کو ایک ناچ اوپر لے کے جائے گا، ایسکلیٹ کرے گا سچویشن ان ریسپانس ٹو وٹ انڈیا ہیز بین ڈوئنگ لاسٹ 3-4 days، تو یہ جو ہمارے خلاف الزام تراشی اور ریفیوزل کے انویسٹیگیشن کرنے کی بات نہیں کرتے، پھر ہمارے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو انہوں نے جو ہے انفرنج کیا، یہ ساری باتیں جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 دن سے. بٹ اے پوائنٹ ہیز ارائیوڈ جہاں پہ میرا خیال ہے اس سے مزید جو ہے وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا. اور سعودی عربیہ کے جو میری اطلاع ہے کہ وہاں پہ ان کے ڈپٹی ڈیفنس منسٹر بھی ہیں. اچھا آئی ڈونٹ نو، ٹھیک ہے، میں ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے میری انفارمیشن یہ غلط ہو. وہاں پر بہرحال کوئی سعودی ایک لیکن یہ عہدیدار ہے گئے ہیں. کہ سعودی ادھر گئے ہیں ضرور، یہ بات جو ہے بالکل درست ہے کہ وہاں پہ سعودی کی کوئی ہائی پروفائل شخصیت اس وقت وہاں پہ موجود. ٹھیک ہے. اچھا خواجہ صاحب کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ انڈیا ہیز پشڈ اس انٹو دا وار، وہ زبردستی ہمیں دھکیل کر اس پوائنٹ پر لے جی آیا ہے؟ مطلب بالکل بالکل، وہ ان کی جو ہے انہوں نے جو حالات کریٹ کیے ہیں، ہمیں اپنی جو کریڈیبلٹی ایز اے اسٹیٹ جو ہے اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ہے اب رسپانس کرنا ہمارا جو ہے نا وہ ضروری ہو. ٹھیک ہے. اور کیا اب بھی ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں ایک ہم تعاون کریں گے انڈیا کے ساتھ، یا ہم تیار ہیں ایک امپارشل انویسٹیگیشن کے لیے جو کہ پہلگام میں ہوا، جو کہ پہلا ہمارا سٹانس تھا، یا وہ پوزیشن ہم بالکل نے اپنی وڈرا کر لی وہ ہے؟ بالکل رہتا ہے، وہ بالکل وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ رہتی ہے. ٹھیک. اور میں یہ بھی ڈیمانڈ کروں گا گو اسٹیپ فردر کہ جنہوں نے کہا جی ہم نے ٹیررسٹ کیمپس کو اٹیک کیا ہے، وہ ساری لوکیشن جو ہے ساری دنیا آ کے دیکھ لے وہاں پہ کون سے ٹیررسٹ کیمپس. ٹھیک ہے. اچھا خواجہ صاحب فیک نیوز کا بھی جنگیں جب ہوتی ہیں تو وہ فرسٹ کیجولٹی آف اے وار از ٹروتھ، یہ بھی کہا جاتا ہے. بڑے بڑے مایہ ناز رائٹرز نے یہ بات لکھی ہے، اور یہی ہوا کہ بھارت نے ہم پر مزید الزام تراشیاں کی. دھرم شالہ میں آئی پی ایل کا میچ ہو رہا تھا، وہاں پر لائٹیں بتیاں ساری انہوں نے بجھا دیں، اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو حملہ ہو گیا ہے، اور وہ پاکستان نے حملہ کر دیا، اور انہوں نے بڑا گلوبل سا ایک میسج دیا ہے. ایک انٹرنیشنل ایونٹ کو انہوں نے پولیٹیسائز کر کے پاکستان پہ الزام لگا دیا. اس قسم کی فیک نیوز کا ہم کیسے مقابلہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ 240 ضلع ہیں، وہاں پہ اسکولوں کے بچے انہوں نے میزوں کے نیچے گھسا دیے ہیں. وہاں پہ سائرن بجتے رہتے ہیں، لائٹیں آف ہوتی ہیں، بلیک آؤٹ ہوتے ہیں. یہ سارے ڈرامے ہیں، یہ جو سارا کا جو ہے نا رنگ بازی ہے اس کی مودی کی. اور یہ آپ بھی صحیح کہہ رہی ہیں، جو دھرمشالہ میں جو میچ میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروپیگنڈا ٹیکنیک ہے. اسمارٹ، I would admit that. ٹھیک ہے. لیکن ہم تو نے اب اس کو دھرمشالہ کاؤنٹر کرنے کی پھر کہاں پہ خواجہ ہے صاحب ہماری اسمارٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ ہماری اسمارٹ اسٹریٹجی جو ہے اب اسمارٹ اسٹریٹجی کا میرا خیال ہے وقت جو ہے وہ گزر گیا. اب اسٹریٹجی جو ہے وہ دوسری جو ہے ملٹری اسٹریٹجی کا مقابلہ. اچھا بس پھر معاملہ آپ کی طرف سے بھی سیریس ہے. بس ٹھیک ہے، یہ عوام کو بڑا ایک تھا گلا کہ بھئی ہم کیوں نہیں ری ایکٹ کر رہے، ہم کیوں نہیں جواب دے رہے، ہم ریٹیلیٹ ہی صرف کر رہے ہیں، وہ حملہ کرتے ہیں اور ہم ان کو روک لیتے ہیں اور بس. ہم سارے گلے اتار دیں گے. اچھا وہی خواجہ صاحب نے کہہ دیا ناظرین کہ اللہ ہم تعالیٰ اللہ کی مدد جو ہے وہ میسر ہونی چاہیے، اس کی جو ہے وہ راضی ہونا چاہیے ہم سے. سارے گلے اتار. اچھا اب خواجہ صاحب یہ تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ ٹھیک ہے اب وقت آ گیا ہے، شاید انڈیا اگر یہی چاہ رہا ہے اور بہت ہی اس کی خواہش ہے تو پھر ہم اس کو بتا دیں اور ہم اس کو جواب دے دیں جو وہ چاہتا ہے. لیکن کیا اس کے بعد کا جو فال آؤٹ خواجہ صاحب آئے گا، کیا اس کو بھی ہم نے کولیبریٹ کیا ہے، ہم نے اس کے بارے میں بھی سوچ لیا ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ نے اچھی چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ یہ ساری ٹینشن میں جو ہے ٹھیک ہے ہم پہ امپوز ہو رہی ہے. وی آر لیفٹ ود نو چوائس.
لیکن اس کے آفٹر افیکٹس جو ہیں وہ بھی جو ہے ہمیں جو ہے ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، ان کو کس طرح ہم نے ٹیکل کرنا ہے، وہ بھی سارا ڈسکس ہو رہا ہے. دیکھیں ہماری جو ہے اس وقت جو فورن پلیئرز تھے پی ایس ایل کے لیے آئے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، آسٹری میرے خیال چلے گئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ اور فورن پریزنس تھی جو جہاں پہ کمرشل پریزنس جو تھی وہ بھی آہستہ آہستہ جا رہے ہیں کہ بیفور ایئر اسپیس از کلوزڈ کمپلیٹلی تو وہ نکل گئے ہیں. جو لوگ آنا چاہتے تھے پاکستان میں ہمارے جو وزٹس تھے وہ بھی جو ہے ڈیلے ہو رہے ہیں. تو یہ ایک فال آؤٹ ہے، بٹ اللہ خیر کرے گا، اللہ کی مدد جو ہے ان موقعوں پہ جو ہے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا خواجہ صاحب، آج کے حوالے سے ایک اور سوال بھی بہت زیادہ گردش کر رہا تھا، لوگ پوچھ رہے تھے، مختلف ٹرانسمیشنز میں بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہیرپ ڈرونز پاکستان آئے ہیں اور ایکسپلوزو سے لدے ہوئے آئے ہیں تو ہم نے ان کو بارڈرز کے ہی اوپر کیوں نہیں انٹرسیپٹ کر لیا؟ یہ کیسے اتنی دیر تک پاکستان کی ایئر سپیس میں گردش کرتے رہے اور اپنے ٹارگٹس؟ مجھے صبح سے چانس نہیں ملا، لیکن یہ 35,000 فیٹ کی بلندی پہ آئے ہیں اور کوئی ان میں ڈیفینیٹلی کوئی ایسی ٹیکنالوجی ضرور تھی کہ ان کا جو ہے جس طرح وہ اسٹیلتھ ایک جہاز ہے اس قسم کا کوئی ہے کہ یہ ادھر تک آ گئے، لیکن الٹیمیٹلی کوئی بھی بچ کے نہیں گیا، سارے آل بین لیولڈ اینڈ ڈاؤن. ٹھیک ہے. مطلب سوال لوگ یہی کر رہے تھے کہ اتنی دیر تک یہ کیوں ہماری ایئر سپیس؟ یا میں اس کی کوئی ایکسپلینیشن جو ہے مے بی آئی کین فائنڈ آؤٹ اینڈ لیٹ یو نو. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا خواجہ صاحب، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نے 5 بھارتی طیارے گرائے ہیں، جبکہ جو فرانسیسی خفیہ ایجنسی ہے اس کے اہلکار نے CNN کو یہ کنفرم کر دیا ہے کہ ایک بھارتی رافیل طیارہ تو تباہ ہوا ہے، جبکہ جو دیگر طیاروں کی تباہی ہے اس کے حوالے سے تصدیق کی جا رہی ہے، ابھی وہ اس نتیجے پر پہنچے نہیں ہیں. کیا پاکستان بقیہ 4 طیاروں کی جو تباہی ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی ثبوت اپنے طور پر پیش کر سکتا ہے اگر دنیا مانگتی ہے؟ یہ سوشل میڈیا پہ ثبوت آئے ہوئے ہیں، ان کا ملبہ وغیرہ اور ان کے نمبرز وغیرہ جو ہے نا وہ ڈیمونسٹریٹ ہوئے ہیں. لیکن کیونکہ یہ سارے جہاز جو تھے انڈیا کے، یہ 78 پلین سے جنہوں نے اٹیک کیا وہ اپنی ٹیریٹری کے اندر سے فائر کر رہے تھے، تو ان کی جو ڈبری ہے وہ بھی وہاں ہی گری ہے ان کی اپنی ٹیریٹری کے اندر جو ہے. اور ڈیفینیٹلی انہوں نے پہلی حرکت یہ کی ہوگی کہ اس ڈبری کو جو ہے کلیئر کیا ہوگا تاکہ جو ہے ثبوت جو ہے مٹائے جا سکیں جو ان کے ساتھ جو ہے جو پست ہوئے ہیں وہ اس کے. ادروائز یہ تو اب ان کا جو مینوفیکچرر ہے رافیل طیاروں کا، ادھر سے یہ بات لیک ہوئی ہے اور انٹرنیشنلی ایک جہاز کا انہوں نے کنفرم کیا ہے. تو بہرحال ٹھیک ہے. ویسے تو خواجہ صاحب جو مارٹن بیکر ہے جو ایجیکٹ سیٹس بنانے میں کوالیفائی کرتے ہیں اور ایجیکٹ سیٹس بناتے ہیں ان فائٹر جیٹس کی، انہوں نے بہرحال یہ چیز کنفرم کی ہے، ان کی اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آیا ہے کہ 4 سیٹس جو ہیں وہ ایجیکٹ کی گئی ہیں بھارت میں. تو باقی 4 کی کنفرمیشن مارٹن بیکر تو دے رہا ہے اپنی جو ایجیکٹ سیٹس بناتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. مطلب 4 جہاز تو ہو گئے، کوئی میرا مطلب بس نہیں چلا رہے کہ کو جہاز سارے بیٹھے.